بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس کی مبارک گھڑیاں الحمدللہ اس وقت ہمیں نصیب ہیں۔ یہ مہینہ اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اور عذاب جہنم سے رہائی کا پروانہ حاصل ہونے کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، قرآن کریم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا، اور جس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی گھٹائیں اپنے بندوں پر جھوم جھوم کر برستی ہیں، مغفرت کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کا منادی آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کو میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی مبتلا آزار جس کو میں عافیت عطا کروں۔ غرض یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور اس کی برکتوں کا موسم بہار ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے۔ اس کی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے۔ قدر پہچان کر اگر ہم اس کو گزار لیں تو ہماری زندگی کا یہ ایک نقطۂ انقلاب بن سکتا ہے۔ ابھی جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، یعنی جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا سارا سال سلامتی سے گزرے گا۔ یہ ایک طرح سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے کہ اگر رمضان کو تم لوگوں نے سلامتی کے ساتھ گزار لیا تو سارا سال انشاءاللہ سلامتی سے گزرے گا۔ سلامتی سے رمضان کیسے گزارے؟ سلامتی سے گزارنے کا کیا مطلب ہے اس کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، رمضان کے سلامتی سے گزرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے رمضان میں جو خصوصی عبادتیں مقرر فرمائی ہیں ان کو آدمی ٹھیک ٹھیک انجام دے لے۔ مثلا روزہ ہے، روزہ اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے رمضان کے اندر، اور یہ رمضان ہی میں فرض ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ کبھی فرض نہیں ہے۔ کوئی نفل رکھنا چاہے رکھ لے، لیکن فرض نہیں ہے، فرض ہے اسی رمضان کے مہینے میں۔ اللہ تعالی نے یہ عبادت رکھی ہے تو یہ عبادت انجام دے لے جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے ساتھ مخصوص فرمائی ہے، اہتمام کے ساتھ انجام دے لے کہ کوئی روزہ چھوٹے نہیں، اور روزے کے آداب کے ساتھ اس کو رکھ لے۔ اور اس روزے کی عبادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے سے روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے فرمایا لعلکم تتقون، اس کے نتیجے میں تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ رمضان کے روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ وہ اس طرح ہوگا کہ ذرا سوچو، روزے میں کیا کرتے ہو؟ بھوک لگ رہی ہے کھانا نہیں کھاؤ گے، پیاس لگ رہی ہے پانی نہیں پیو گے۔ جس آدمی نے روزہ رکھ لیا ہو سچے دل سے، اس کو کتنے ہی حلق میں اس کے کانٹے پڑ گئے ہوں، اور پانی پینے کے لیے دل بےتاب ہو، گھر میں فریج کے اندر ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہوا موجود ہے، کمرے میں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، حلق میں کانٹے بھی پڑے ہوئے ہیں، پانی پینے کے لیے دل مچل بھی رہا ہے، لیکن کیا بتاؤ کوئی روزے دار مسلمان اس حالت میں پانی نکال کر پیے گا؟ کوئی نہیں پیے گا۔ بلکہ اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص اس کو یہ پیشکش کر دے کہ تم مجھ سے 1,00,000 روپے لے لو اور یہ 1 گلاس پانی پی لو، تو غالب گمان یہ ہے الحمدللہ کیسے ہی گیا گزرا مسلمان ہو، لیکن وہ 1,00,000 پر ٹھوکر مار دے گا اور پانی نہیں پیے گا۔ یہ روزہ رکھا ہوا ہے میں نے اللہ کے لیے، میں توڑوں گا نہیں، یہ سوچے گا۔
یہ جو اس کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ کچھ ہو جائے روزہ توڑوں گا نہیں، دل بیتاب ہو، مچل رہا ہو، پیاس لگی ہوئی ہو، حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہوں، لوگ بلا رہے ہوں، دعوت دے رہے ہوں، ترغیب دے رہے ہوں، نہیں توڑوں گا. اسی کا نام تو تقویٰ ہے. اور کیا ہے؟ یہی تو تقویٰ ہے. تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ جل جلالہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کی وجہ سے آدمی اپنی کسی خواہش کو چھوڑ دے. اسی کا نام تقویٰ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور اس کی وجہ سے اپنی خواہشات نفس کو اس نے عمال کر دیا، چھوڑ دیا. دل تو چاہ رہا ہے مگر نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ اللہ کے سامنے جواب دینا. اسی کا نام تقویٰ. تو یہ جو رمضان میں روزے رکھوائے جا رہے ہیں تو ہر روزہ سراپا تقویٰ ہے. لعلکم تتقون، اسی لیے فرمایا روزے ہم نے تم پر اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو یہ روزہ ایک جو روزے کی عبادت ہے رمضان میں خاص طور پر، دوسرے تراویح ہے. وہ فرض تو نہیں، روزے کی طرح فرض تو نہیں. اللہ تعالی نے ہم پر آسانی کی ہے، واجب بھی نہیں بنایا، فرض بھی نہیں بنایا. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح پڑھنی شروع کی نا تو کسی کی ساتھ جماعت نہیں کی، پڑھنی شروع کر دی. مسجد نبوی میں آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اعتکاف میں ایک چٹائی جو ہوتی ہے، چٹائی کا سا ایک حجرہ بنا دیا جاتا تھا مسجد نبوی کے اندر، اس میں آپ اعتکاف فرماتے تھے. حجرہ کیا ہوتا تھا؟ چٹائی ایسے کھڑی کر کے نا، جیسے چار دیواری بنا دیتے ہیں اس طریقے سے چار دیواری بنا دی. اب وہاں آپ اس چٹائی کے حجرے میں کھڑے ہو کر آپ نے تراویح کی نماز تنہا پڑھنی شروع کی، تنہا اکیلے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تراویح کی، قیام رمضان اس کو کہا جاتا تھا. تو صحابہ بھی پیچھے نیت کر کے کھڑے ہو گئے. پہلے دن تھوڑے لوگ تھے، دوسرے دن جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں اور صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بڑی جماعت آ گئی، وہ انہوں نے نیت باندھ لی حضور کے پیچھے تراویح کی. اچھی بڑی جماعت ہو گئی. تیسرے رات جب آئی تو پوری مسجد بھر گئی اور سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے شوق میں سب جمع ہو گئے. لمبی نماز ہوئی تراویح کی. تو جب 3 دن گزر گئے اس طرح بڑی لمبی چوڑی جماعتیں ہونے لگیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ایک دن اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ نماز اتنی پسند آئی ہے، یہ جو تم نے نماز پڑھی ہے نا جماعت کے ساتھ، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی بہت پسند آئی ہے، اور چونکہ پسند آئی ہے تو مجھے ڈر ہے کہ تمہارے ذمے فرض نہ ہو جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی اور تم لوگ بے ہمتی کی وجہ سے اس فریضے کو بجا نہ لائے تو گناہ ہوگا بہت سخت. اس لیے کل سے میں تمہیں جماعت سے نماز نہیں پڑھاؤں گا. 3 دن پڑھائی، اس کے بعد فرمایا اپنے اپنے طور پر پڑھ لو، گھروں میں پڑھ لو. چنانچہ صحابہ کرام اسی طریقے سے گھر میں پڑھتے، کوئی گھر میں پڑھ رہا ہے، کوئی 2-4 آدمی مل کے انہوں نے پڑھ لی تو کوئی 10 آدمیوں نے مل کے پڑھ لی، اس طرح پڑھتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے دیکھا مسجد نبوی میں ٹولیوں کی شکل میں لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں. کوئی 2-4 آدمی ہیں، کوئی 10 آدمی ہیں، کوئی 20 آدمی ہیں، ہر ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھ رہا ہے. کئی جماعتیں ہو رہی. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اب وہ قصہ تو ختم ہو گیا نا کہ بھئی زیادہ اگر کریں گے لمحے واجب نہ کر دیں، فرض نہ کر دیں. اب تو وحی کا سلسلہ بند ہے. اور حضور کو پسند آئی تھی بہت یہ جماعت، تو آپ نے حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اب ایسا کرتا ہوں کہ سارے لوگوں کو ایک ہی امام کے پیچھے تراویح کرا دیتا ہوں. یہ جو الگ الگ پڑھ رہے ہیں
5 ایک جگہ، 10 ایک جگہ، 20 ایک جگہ، یہ اس کے بجائے سب ایک جگہ. کس کو امام بناتا ہوں؟ امام بناؤں گا اس کو جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اقرأہم ابی بن کعب، کہ سارے صحابہ میں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے ابی بن کعب ہیں. یہ فرمایا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. ہر صحابی کی الگ شان ہے نا، کسی کے اندر کوئی صفت ہے، کسی میں کوئی صفت ہے، کسی میں کوئی صفت ہے. کہ مثلا فرمایا تھا کہ حضرت علی جو ہیں وہ بہترین قاضی ہیں، یعنی سارے صحابہ میں سب سے بہترین لوگوں کے تنازعات کا فیصلہ کرنے میں علی سب سے زیادہ ہے، سمجھے نا. اور میراث کے مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والے صحابہ کرام میں زید بن ثابت ہیں، اور حلال و حرام کا علم رکھنے والے سب سے زیادہ معاذ بن جبل ہے. اور اسی میں فرمایا تھا اقرأہم ابی بن کعب، سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے اور سب سے زیادہ بہترین قرات کرنے والے صحابہ کرام میں ابی بن کعب ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا بھائی ابی بن کعب کو حضور نے اقرا قرار دیا ہے تو میں سارے لوگوں کو ابی بن کعب کے پیچھے تراویح پڑھا دیتا ہوں. چنانچہ حضرت ابی بن کعب کھڑے ہوئے، ان کو امام بنایا اور سارے صحابہ کرام نے ان کے پیچھے تراویح پڑھنی شروع کی اور قرآن اس طرح ختم کیا ہے. تو جب اگلے دن جب یہ حضرت ابی بن کعب کے کو امام بنا دیا تراویح کا، تو فاروق اعظم اگلے دن آئے، دیکھا سارے پہلی ٹولیاں پڑھ رہی تھی وہ سب اکٹھی کر دی اور ایک ہی جماعت کر دی حضرت ابی بن کعب کے پیچھے. تو جب فاروق اعظم نے یہ منظر دیکھا کہ سارے مسلمان اتنی بڑی جماعت ابی بن کعب کے پیچھے جماعت سے نماز تراویح کی پڑھ رہی ہے، تو فرمایا کہ بھائی یہ تو بڑی اچھی بات پیدا ہوئی ہے، نعمت البدعۃ ھذہ. تو چنانچہ اس کے بعد سے پھر یہ تراویح جو ہے اس طرح جماعت کے ساتھ، اکٹھی جماعت کے ساتھ پڑھی جانے لگی مسجد نبوی میں. تو جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے بارے میں فرمایا کہ میری سنت کی اتباع کرو، ایسے ہی فرمایا میرے بعد جو خلفائے راشدین آنے والے ہیں ان کی سنت کی بھی اتباع کرو. اس لیے جماعت جو ہے تراویح کی وہ سنت ہے، حضور سے 3 دن کی ثابت ہے اور بعد میں خلفائے راشدین نے اس کا اہتمام کیا ہے. تو یہ دوسری نعمت ہے، دوسری عبادت ہے جو اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ایک نعمت دی ہے. تو ہمارے حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں یہ 40 مقامات قرب بندے کو عام دنوں سے زیادہ عطا فرمائے ہیں، کہ 40 مرتبہ اپنی بارگاہ میں سر ٹیکنے کا اور موقع عطا فرما دیا تراویح کے ذریعے. تو یہ ایک بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے. تو بھائی یہ معمولی بات نہیں ہے. تو کیا فرمایا؟ ان اللہ افترض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں اللہ نے تو روزے فرض کیے تمہارے ذمہ دن کے وقت، میں نے تمہارے لیے رات کے وقت میں قیام یعنی تراویح یہ میں نے تمہارے لیے سنت بنا دی ہے. تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اس مہینے کے ساتھ خاص ہیں. عام دنوں میں اگر چاہو نفلوں کی جماعت جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، تحریمی. اس میں جائز ہے، یہ شعار ہے اسلام کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اس کی تو پابندی کر لو. تو یہ حدیث ابھی میں نے سنائی کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزرے اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا. تو سلامتی سے گزرنے کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ جو اس رمضان کی مخصوص عبادتیں ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک انجام دے دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کی ساعتوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. بس یہ دعا تو کرتے ہی نہیں چاہیے ہر وقت، یا اللہ آپ نے رمضان عطا فرمایا
اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، تو ہمیں اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہمارا یہ رمضان سلامتی کے ساتھ گزار دے، سلامتی کے ساتھ گزار۔ یہ تو دعا مانگتے ہی رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔